اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ایام غم میں، ایام مظلومیت میں، جہاں آپ اپنی عزاداریاں کرنے میں مصروف ہیں، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے غم میں غمگین ہیں، عزاداریاں کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے زیارت عاشوراء کی کرامات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ اپنی عزاداریوں میں ہم زیارت عاشوراء کو نہیں بھولیں اور زیارت عاشوراء کو اپنی عزاداریوں کا ایک لازمی جز قرار دیں۔ یعنی جب بھی مجلس عزا کا آغاز ہو، ہم زیارت عاشوراء کی قرأت کریں۔ جب بھی ہم کہیں آپس میں مل بیٹھیں تو زیارت عاشوراء کی قرأت کریں۔ دن میں ایک مرتبہ زیارت عاشوراء کی قرأت کو اپنی زندگی کا جو روٹین ہے اس کا حصہ قرار دیں کہ ہم نے زیارت عاشوراء کی قرأت ضرور کرنی ہے۔ دعائے علقمہ کے ساتھ کریں یا نہ کریں، 100 مرتبہ مکمل ذکر لعن اور صلوات پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن خود ایک دفعہ زیارت عاشوراء کی قرأت اسے اپنے جو شیڈول ہے اس کا حصہ ضرور قرار دیں۔ بعض لوگ اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ ہم زیارت عاشوراء میں 100 مرتبہ لعن پڑھیں نہ پڑھیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مصروف ہیں، شیڈول ایسا ہے، ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں یا حرکت کرتے ہوئے، آتے جاتے ہوئے، راستے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عزیزان، آپ علماء کی سیرت میں دیکھیں تو علماء کی حالات زندگی میں یہ سب چیزیں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، علماء کی زندگی میں یہ سب چیزیں قابل مشاہدہ ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ کر بھی جو ہے وہ لعن کی گئی ہے اور سلام پڑھا گیا ہے، چلتے پھرتے بھی لعن کیا گیا ہے اور سلام پڑھا گیا ہے، ایک سلام اور ایک لعن پر بھی اکتفا کیا گیا ہے، دعائے علقمہ کے بغیر بھی زیارت عاشوراء پڑھی گئی ہے اور اس کے ساتھ بھی پڑھی گئی ہے۔ زیارت عاشوراء اور دعائے علقمہ کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی چھٹی زیارت جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اس کی بھی بہت ترغیب اور تاکید دلائی گئی ہے۔ یہ سب علماء کے حالات زندگی میں موجود ہے۔ 40 دفعہ کے وظیفے کا بھی ذکر ہے، ایک ہی مجلس میں 40 دفعہ کا ذکر بھی موجود ہے کہ آپ 40 متدین پاکیزہ افراد کو جمع کر لیں، ایک گھر میں، ایک محفل میں، کھلے آسمان کے نیچے وہ 40 افراد حضرت سید الشہداء کی زیارت عاشوراء آپ کی نیت سے، جو آپ نے نیت انہیں دی ہے، اس نیت سے اس کی قرأت کریں، 100 مرتبہ لعن کریں، 100 مرتبہ سلام کریں، نتیجہ ملے گا۔ اور اس 100 مرتبہ کے ذکر کے بغیر بھی نتیجہ ملے گا۔ تو یہ مختلف حالات ہیں۔ اصل جو چیز ہے اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل ہے۔ لہٰذا زیارت عاشوراء کی کرامات میں آج پہلا واقعہ جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ زیارت عاشوراء کی اہمیت سے متعلق ہے۔ واقعے کو نقل کرنا چاہتا ہوں آیت اللہ شیخ عبد النبی عراقی، جو 14ویں صدی ہجری کے ایک نہایت ہی نامور فقیہ ہیں، ایک عارف ہیں، ایک زاہد ہیں، ایک پاکیزہ شخصیت کے مالک ہیں۔ یہ آیت اللہ عبد النبی عراقی یا عراقی دونوں اعتبار سے انہیں لکھا جاتا ہے، ایرانی الاصل ہیں، لیکن
چونکہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ عراق میں گزارا ہے، وہاں زیر تعلیم رہے ہیں نجف اشرف میں، اور بزرگ اساتید سے استفادہ کیا ہے، یعنی کفایت الاصول کے جو مصنف ہیں آخوند خراسانی ملا محمد کاظم خراسانی، ان سے استفادہ کیا ہے، اور آیت اللہ یزدی سے استفادہ کیا ہے جو عروۃ الوثقی کے مصنف ہیں، یا اس کے علاوہ آیت اللہ آغا ضیاء الدین عراقی جو ایک بہت جلیل القدر فقیہ گزرے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور اس کے علاوہ آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، یہ آیت اللہ شیخ عبد النبی عراقی۔ پس یہ ایک نہایت ہی گراں قدر شخصیت ہیں آیت اللہ عراقی۔ اس آیت اللہ عراقی نے اپنی زندگی میں جو واجبات کی ادائیگی، محرمات سے اجتناب، مستحبات کی ادائیگی، مکروہات سے اجتناب، ان امور کے علاوہ زندگی کا جو بھی وقت ان کے پاس تھا، یا انہوں نے مطالعے میں اس وقت کو صرف کیا اور استعمال کیا، یا درس پڑھانے میں اپنے وقت کو استعمال کیا، یا کتابوں کو تحریر کرنے میں انہوں نے اپنا وقت استعمال کیا۔ زندگی کا کوئی لمحہ آیت اللہ عبد النبی عراقی نے بطالت میں ضائع نہیں کیا، بلکہ اسے بہتر انداز میں استعمال کیا ہے۔ آیت اللہ عبد النبی عراقی نے 100 سے زائد کتابوں کو تحریر کیا ہے، جن میں ان کی ایک نہایت ہی گراں قدر کتاب کنز مخفی کے عنوان سے ہے، جس میں زیارت عاشوراء سے متعلق انہوں نے نہایت ہی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اسی کتاب کنز المخفی میں وہ کچھ مطالب کو تحریر کر رہے ہیں، جسے میں آپ کی خدمت میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، لیکن آیت اللہ عبد النبی عراقی کی اخلاقی خصوصیات آپ کی خدمت میں بھی بیان کرتا چلوں، چونکہ آیت اللہ علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا ذکر ہوا ہے، تو شاگرد علی قاضی طباطبائی، چونکہ ان کے ہم نے حالات زندگی بیان نہیں کیے، تو سادگی سے ان کی طرف سے ہم نہیں عبور کرنا چاہتے، اور ان کی اخلاقی خصوصیات بھی آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ نقل ہوا ہے کہ جس کسی مسجد میں بھی تشریف لے جاتے تو وہاں جا کر اس مسجد کی تحیت سے متعلق 2 رکعت نماز جو آداب اسلامی میں بیان ہوئی ہے اسے ضرور بجا لایا کرتے تھے، لہٰذا جہاں کہیں بھی مساجد سے ان کا گزر ہوتا وہاں یہ نماز تحیت مسجد کو ضرور ادا کیا کرتے تھے۔ پھر ان کی زندگی میں جو ایک ممتاز پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں مریدوں کو جذب کرنا، ایسے افراد کو کہ جنہیں انسان عرفان کا، سیر و سلوک کا جو ہے وہ ایک آسرا دے کر انہیں اپنے پیچھے لگا دے، انہیں کمال تک پہنچانے کا ایک لالچ دے دے، جیسے ہمارے معاشرے میں مرید بازیاں چلتی ہیں اور اس قسم کے ایک معاملات چلتے ہیں کہ لوگ ایک انسان کو اپنا مرشد بنا کے اس کے مرید بن جاتے ہیں، عقیدت مند بن جاتے ہیں، اور پھر اپنا تمام مال و دولت اور سرمایہ اس مرشد پہ لوٹا دیتے ہیں۔ یہ ان چیزوں سے متنفر تھے اور اپنی زندگی میں ایسے جو شیڈول ہوتے ہیں ان سے دوری اختیار کیا کرتے تھے۔ اور مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ شہرت سے فرار کیا کرتے تھے، یعنی ہر وہ مقام جہاں سے شہرت کا جو ہے وہ احتمال ملے کہ یہاں سے انسان کی شہرت ہو جائے گی، وہاں سے وہ فرار کر جایا کرتے تھے۔ آیت اللہ شیخ عبد النبی عراقی ہوائے نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے، یہ انہیں اس صلاحیت حاصل تھی یا ملکہ حاصل تھا کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ عبد النبی عراقی کے داماد اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی زندگی میں کوئی ایسا طلوع فجر کا موقع نہیں آیا کہ سورج طلوع کر رہا ہو اور وہ آرام کر رہے ہوں۔ یعنی ہوتا ہے کہ انسان نماز تہجد پڑھ لی، نماز فجر پڑھ لی، لیکن چونکہ تھکا ہوا تھا اور
سارا دن محنت میں اور کام میں مصروف تھا تو تھکاوٹ کے باعث طلوع عین کے درمیان سو گیا اور سورج طلوع کر گیا۔ نہیں، آیت اللہ عراقی کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ سورج طلوع ہوا ہو اور آیت اللہ عراقی سو رہے ہوں۔ نہیں، نماز تہجد پڑھنا، نماز فجر پڑھنا اور اس کے بعد بالکل نہیں سونا، یہ ان کی روٹین کا، زندگی کا ایک حصہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ تمام رات عبادت کرنا، خداوند متعال کی جو ہے وہ اس سے مناجات کرنا، دعائیں کرنا، یہ بھی ان کے شیڈول میں تھا۔ یعنی اکثر اپنی راتوں کو یہ بیدار رہتے اور شب بیداری کیا کرتے تھے۔ اور باقی تمام اوقات تو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ یا وہ مطالعے میں مصروف ہوتے تھے، یا وہ درس پڑھانے میں مصروف ہوتے تھے، یا کتابوں کو لکھنے میں اپنا وقت گزار دیتے تھے۔ ایک اور خصوصیت ان کی یہ تھی کہ جب بھی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے خاص عقیدت رکھتے تھے، تمام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے، اور اپنا روحانی رابطہ ان سے قائم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آیت اللہ عبد النبی عراقی کی زندگی میں جب کبھی بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کو اپنی مشکل کے حل کا واحد راستہ جانتے تھے۔ یعنی ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی امور میں توجہ کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی مشکل حل ہو جائے، نہیں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل اور اسی توسل سے مشکلات کا حل۔ یہی آیت اللہ عبد النبی عراقی اپنی کتاب کنز مخفی میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو ایک مشہور و معروف حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کہ کسی بھی نبی کو اذیت نہیں کی گئی، تکلیف نہیں پہنچائی گئی اتنی اذیت جتنے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی گئی ہے۔ اب اگر آپ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ کو انبیاء کی مشکلات سے موازنہ کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کی تکالیف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر زیادہ نہ تھی تو کم بھی نہیں تھی۔ تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کہ کسی بھی نبی کو اس طرح سے اذیت اور اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ تو اس میں راز کیا ہے؟ آیت اللہ شیخ عبد النبی عراقی اس راز سے نقاب کشائی کرتے ہوئے اور پردہ کشائی کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے بعد رونما ہونے والے تمام واقعات سے باخبر تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے بعد ان کی امت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے ساتھ کیا کرے گی، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا کرے گی، حضرت حسن مجتبیٰ، حضرت حسین شہید کربلا اور حضرت امام حسن عسکری تک تمام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ امت جو سلوک روا رکھنے والی ہے، ان تمام واقعات کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا، اور اسی علم کی بنیاد پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محزون تھے، غمزدہ تھے کہ امت میرے ساتھ کیا کرے گی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، تو اس کا بنیادی راز یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بعد کے تمام واقعات کا ان کی تمام جزئیات کے ساتھ علم تھا، اور اسی وجہ سے آپ افسردہ رہتے تھے اور محزون رہتے تھے۔ لہٰذا خداوند متعال نے اپنے حبیب کو اس افسردگی اور اس حزن سے باہر نکالنے کے لیے ان کے لیے زیارت عاشورہ کو قرار دیا۔ لہٰذا یہ زیارت خداوند متعال نے باقاعدہ حضرت
جبرائیل کو تعلیم دی کہ جائیں جا کر میرے حبیب کو یہ زیارت عاشورہ کی تعلیم دے دیں اور انہیں اس زیارت عاشورہ کے بارے میں آگاہ کر دیں۔ اور پھر جو بھی شخص محزون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت میں سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مندوں میں سے، چاہنے والوں میں سے جو شخص بھی اس زیارت عاشورہ کے طفیل توسل کرے گا، خداوند متعال اس کی مشکلات کے حل کی ضمانت فراہم کرے گا اور اس کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ زیارت خداوند متعال نے حضرت جبرائیل کو تعلیم دی، حضرت جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی، اور اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو اس زیارت کی تعلیم دی تاکہ یہ زیارت شیعیان حیدر کرار تک پہنچ جائے، تمام محبین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچ جائے، اور وہ اپنی مشکلات میں اس زیارت عاشورہ کی قراءت سے وہ اپنی مشکلات کو مرتفع کر سکیں اور ان کی مشکلات حل ہو جائیں، اور اس زیارت کے طفیل وہ اس دنیا میں بھی ان کی مشکل کشائی ہو سکے اور آخرت میں بھی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے توسل سے وہ ان کی مشکلات اخروی وہ بھی مرتفع ہو جائیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زیارت کو حضرت جبرائیل سے لیا، حضرت جبرائیل نے اس زیارت کو قلم سے لیا، قلم نے اس زیارت کو لوح محفوظ سے لیا، اور لوح محفوظ نے اس زیارت کو خود خداوند متعال سے لیا۔ لہٰذا یہ زیارت عاشورہ آیت اللہ عبد النبی عراقی کے نزدیک مسلمہ طور پر حدیث قدسی کا حصہ ہے۔ پس جو شخص بھی اس زیارت عاشورہ کی قراءت کرے گا، خداوند متعال اس کے تمام ہم و غم کو برطرف کر دے گا اور اس کی مشکلات کو برطرف کرے گا، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات کو اور پریشانیوں کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حزن کو اس زیارت عاشورہ کے طفیل خداوند متعال نے مرتفع کیا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ عبد النبی عراقی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی تھی، اور ایسی مشکل کہ جسے عادی طریقوں سے حل ہونا ممکن ہی نہیں تھا، محالات تھے، تو میں نے ایسی مشکلات میں زیارت عاشورہ کے ذریعے سے اپنی ان مشکلات کو حل کیا ہے۔ اور پھر جب دوبارہ میں مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں کہ میں نے کیسی ناممکنات کو زیارت عاشورہ کے ذریعے سے حل کیا، ایسی مشکلات کہ جن کا حل ہونا ممکن ہی نہیں تھا، ان مشکلات کو بھی میں نے زیارت عاشورہ سے حل کر لیا ہے، تو جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں مبہوت ہو جاتا ہوں، حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسی زیارت ہے، یہ کیسی حدیث قدسی ہے کہ جس کی قراءت سے انسان کا ہم و غم، انسان کی تمام مادی مشکلات، انسان کی تمام اخروی مشکلات مرتفع ہو جاتی ہیں، اور انسان حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنی مشکلات سے نجات پا لیتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ عبد النبی عراقی اپنی اس گراں قدر کتاب میں کافی تفصیلی طور پر زیارت عاشورہ کے متعلق بحث کر رہے ہیں، اور آغاز میں نے جو مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس مقدمے کے بھی کچھ کلمات آیت اللہ عبد النبی عراقی کی کتاب کنز مخفی سے لیے گئے ہیں۔ ہماری بنا نہیں ہے ہم کتاب کنز مخفی آپ کے لیے یہاں نقل کریں اور بیان کریں، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اس کی قراءت کریں اور اس کا مطالعہ کریں تو یہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اس میں آیت اللہ عبد النبی عراقی کی خود کی جو نظر تھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ زیارت عاشورہ اور اس زیارت عاشورہ کی اختتام پر جو 100 مرتبہ لعن اور 100 مرتبہ سلام ہے، اس کو اسی انداز میں 100 مرتبہ قراءت کیا جائے، دعائے علقمہ کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی چھٹی زیارت جو باقاعدہ
مفاتی میں موجود ہے، اس زیارت کی قرأت کی جائے، تب جا کر انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ یعنی آیت اللہ شیخ عبد النبی عراقی زیارت عاشوراء کی قرأت کے ساتھ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی زیارت کو بھی حاجات کی برآوردگی کا لازمی جز قرار دے رہے ہیں کہ اس کے بغیر حاجات حل نہیں ہوں گی۔ لیکن ہم جس طرح آغاز میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ان بحثوں میں پڑا رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے 100 مرتبہ لعن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ایک مقام پر بیٹھ کر کرنا ہے یا حرکت میں اور چلتے پھرتے بھی میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، یا جو ہے وہ فلاں عالم نے اس طرح بیان کیا، فلاں عالم نے اس طرح بیان کیا۔ عزیزان، سب علماء کے اقوال مورد احترام ہیں، مورد تائید بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس بنیاد پر کہ ان علماء نے ان اعمال سے نتیجہ اخذ کیا ہے، تبھی جا کر اسے آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں۔ مثلا اب تک ہم آپ کی خدمت میں جتنے علماء اور فقہا سے واقعات بیان کر چکے ہیں، ان سب کی اپنی اپنی روش تھی زیارت عاشوراء کے قرأت میں، توسل میں، اور سب نے اپنے انداز میں، کوئی نماز فجر کے بعد کر رہا ہے، کوئی نماز عشاء کے بعد کر رہا ہے، کوئی کھلے آسمان کے نیچے کر رہا ہے، کوئی بغیر مسقف سر پوشیدہ جو ہے وہ کمروں میں اور امام بارگاہوں میں عمل کو انجام دے رہا ہے، کوئی ایک مقام کو مخصوص قرار دینا ضروری سمجھتا ہے اور کوئی اسے ضروری نہیں سمجھتا ہے، کوئی جو ہے وہ 100 مرتبہ لعن اور 100 مرتبہ سلام کو ضروری سمجھتا ہے، اور کوئی امام علی النقی علیہ السلام کے بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق آخر میں 99 مرہ کہہ دینے کو کافی جانتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کلمہ بھی آپ 99 مرہ کہیں، بس ایک دفعہ کہہ دیا یہ بھی کافی ہے۔ تو عزیزان، یہ سب وہ طریقے ہیں جن سے علماء نے نتیجہ لیا ہے۔ لب مطلب اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ زیارت عاشوراء جو حدیث قدسی کے تحت ہم تک پہنچی ہے، کلام الہی ہے، اس زیارت کو پڑھا جائے اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے معنوی مقام کو، حضرت سید الشہداء کی مظلومیت کو اور مصیبت کو جانا جائے، اور حضرت سید الشہداء کے غم میں شریک ہوا جائے۔ اب جب انسان حضرت سید الشہداء کے غم میں شریک ہو گیا تو اپنا غم اس غم کے مد مقابل کچھ نہیں ہے، اور پھر حضرت سید الشہداء اس مغموم زائر اور عزادار کی تمام مشکلات کو مرتفع کر دیں گے، اور یہ خود خداوند متعال نے ذمہ داری لی ہے، جس طرح آیت اللہ عبد النبی عراقی فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی زیارت عاشوراء قرأت کرے گا رسول خدا، ان کے اہل بیت اور ان کی امت میں سے، خداوند متعال اس کی مشکلات کو مرتفع کر دے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس توسل کو، اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں حضرت سید الشہداء کے زائرین، سید الشہداء کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جو مؤمنین بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، خداوند متعال ان کی تمام دینی اور دنیاوی جو حاجات ہیں انہیں پورا فرمائے، ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے، ان کی تمام جو مشکلات عقیدتی ہیں، اخلاقی ہیں، ان مشکلات کو برطرف فرمائے، انہیں حضرات اہل بیت علیہم السلام کے حضور سرخرو فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔